أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے معزز و محترم علماء ذیشان ماشاءاللہ ساڑی آخر سمجھ دے بندہ فقیر کہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا دانش صاحب زید شرفہ
ساڈے استاداں دے جامعہ وچ مدرس نے اور ساڈے قبلہ استاد محترم دے لخت جگر نے صاحبزادہ علامہ مولانا نعمان صاحب جو مدرسہ دے محتمم نے اور استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب اور ساڈے طلباء دے حفظ دے استاد اتنے علماء دے قرب وچ رہنا ساڈے جیسے لوگاں گناہگاراں دی خوش نصیبی ہے۔ اے نیک لوگ نے، علم والے نے، اللہ دا انہاں تے خاص فضل اور عنایت ہے۔ میں سمجھنا کہ اللہ نے انہاں نو دین دا علم عطا فرمایا ہے اور اے دے واسطے انہاں دا انتخاب فرمایا ہے اور انہاں چنیا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ تو جس شخصیت دا تے ہستی دا اج عرصے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، انہاں دی بھی یہ صفت ہے کہ آپ بغداد دی جامعہ مسجد دے خطیب سن، بغداد شریف دی جامعہ مسجد دے خطیب سن اور بغداد دے مدرسہ دے آپ مدرس سن، یعنی صاحب عرس دیاں خوبیاں انہاں وچ موجود نے، صاحب عرس دا فیضان انہاں کول موجود ہے۔ تو اسی بڑے خوش نصیب ہاں جو اتنی بڑی شخصیت دے عرس وچ اسی شریک ہوئے ہاں، بیٹھے ہاں۔ تو انسان فرشتہ نہیں ہوتا، انسان ہے، او دے کولوں خطا دا امکان ہے، لیکن جو لوگ کالجز اور یونیورسٹیز دے اندر پڑھتے ہیں انہاں کولوں بھی خطا ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہاں چوں کچھ ایسے ہون جنہاں کولوں کوئی خطا نہ ہوندی ہوئے۔ اسی طرح یہ ممکن ہے کہ طالب علم یا ایسے کسی دینی کام وچ مصروف شخصیت کو کوئی خطا ہو جائے تو یہ معصوم تے نہیں، اسی انہاں نال عقیدہ معصومیت دا تے انہاں دے بارے اسی نہیں رکھتے، بلکہ وہ اسی کسی دے بارے بھی نہیں رکھتے، وہ صرف انبیاء ہوندے یا فرشتے ہوندے۔ لیکن رب تعالیٰ اپنی حفاظت دی چادر ہیٹھے انہاں نو رکھدا ہے جب تک وہ چاہتا ہے۔ سو یہ تے دعوی نہیں کہ اے علماء یا طلباء معصوم نے، دعویٰ یہ ہے کہ نہ وہ معصوم نے جڑے کالج یونیورسٹی پڑھتے تھے، نہ یہ معصوم نے، مگر دعویٰ یہ ہے کہ ساری کائنات علوم بھی اکٹھے کر لے جان تو قرآن و سنت ایک آیت اور ایک حدیث کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور خالق نے انہاں نو او عطا کر رکھا ہے اور دے واسطے انہاں چن رکھے طلباء اور انہاں دے اساتذہ۔ آپ نو مسئلہ سمجھ چاہیا کہ نہ تو اس حوالے نال فوق نے باقی تے کہ انہاں نو رب تعالیٰ نے دین دی خدمت واسطے چنیا ہے۔ میں ان کی مثال ایک دے کے تو سمجھان دی کوشش کرنا۔
میں ایک جگہ تے بیان کرن گیا، اتھے بندیاں نے عادت کچھ بندیاں نے ہوندی وہ رک کے لکھ دے. ایک بندے میں رکا لکھیا کہ ساڈے مولوی صاحب ٹی وی ویندے نے، کیا انہاں پیچھے نماز ہو جاندی ہے؟ ہن میں تے مفتی ایسا نا کہ فتویٰ دیندا، میں پھر سادہ آدمی سا درویش، میں اپنے ذہن دے مطابق انہاں نے آکھیا کہ جیڑے تواڈے چوں نہیں ویندے انہاں دی نہیں ہوندی. کوئی سمجھ آئیے مسئلے دی کہ نہیں آئی؟ جیڑے تواڈے چوں نہیں نہ ویندے انہاں دی اے دے پیچھے نہیں ہوندی. وہ مولوی صاحب نو بھی آنے اب نہ ویکھن، لیکن انہاں دے پیچھے نماز دے اعتراض دی بات او کرے جیڑا آپ تے بھائیا تسی جدی راتی بیٹھے رہندے ہو تے مولوی تسی آندے ہو ساڈے تے فرشتہ کے لیا کے کھلارو جیڑا بالکل بٹنا تے چلدا ہو. جی سمجھ آئی کوئی؟ لوگ بہت سخت اور ڈاٹے اس بارے، سارے نہیں، کچھ لوگ سخت اور ڈاٹے ہوئے، لیکن اپنو عرض کرنا کہ علماء دی قدر کریا کرو. 10-20 سال ایک عالم دین ایک جگہ تے نمازاں پڑھاندا ہے، 10-20 سالاں بعد سمجھا کے پتہ لگتا ہے وہ مولوی رکھن والا نہیں اور شرعی عیب بھی مولوی کوئی نہیں. اے وہ حال ہے بی بی نال نکاح پڑھ لینا، بی بی بندے نال وہ جی چترا 4 بال جم لینے، 20 سال عمر لنگا کے تے آکھنا ہے مینوں پتہ ہی ہون لگا ہے وسن والا بندہ نہیں. جی وسنے والا نہیں تے 5 بال کیوں جمے نے؟ کوئی سمجھ ہے کہ ہاں جی اے لوگ علماء نال اس طرح بھی کر دیں. تو عزیزوں اور ساتھیوں اے معصوم نہیں، امکان خطا ہے انہاں وچ کہ انہاں کو ممکن ہے خطا ہو جائے، لیکن بندہ فقیر دے نزدیک پھر بھی وہ بندہ اچھا ہے جنہوں رب ذوالجلال نے اس لین تے لایا ہے کہ تو دین دی خدمت کریا. آپ نو سمجھ آ گئی؟ لیکن ایک میں ضرور آنا جدو یہ لین علماء چن لین تے پھر انہاں نو کچھ احتیاط میڈیا نالوں زیادہ کرنی چاہیے. ہوں میں مثال ایک دینا، سارے بندے اتھے سڑک تے کھلو کے ریڑی تو نان چنے کھا رہے، میں بھی اتھے کھان لگ پواں تے کھانا تے حلال ہی ہے، روٹی تے حرام نہیں، لیکن ذرا پھر وہ بندہ آکورڈ جہا لگتا ہے کہ عالم نے ممبر تے باندھ دین تے چوک وچ بیٹھ کے روٹی کھاندے تو کھاندے تے روٹی پین پر ذرا اجرے چ بیٹھ کے کھانی چاہیے. تو علماء نو اپنے وقار دا، اپنی شخصیت دا اور لوگاں دے ذہن جو انہاں دا امیج بنیا ہے دینی اور بڑا سافٹ اور بڑا ہمبل قسم دا اور کہ بڑے اونیسٹ پرسنالٹی ہوندی ہے عالم دین، تو سانو اس طرح دا ہی مظاہرہ کرنے دی کوشش کرنی چاہیے. میں یہ کہنا چاہتا حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار شبیر کسی ویلے بہ جایا کر پڑیا تو بھی اٹھتا جانے من ٹردے ہی پھردے ہی رہنا ہے، ہویا بالا ٹرنا ہے تاں ہی تے تیری صحت دیں جے کدی بمیں تے تین بلتی آوے. بھائی توجہ میرے حال کرے تواڈی میری شبیر ساڈا پھر میاں مؤذن ہویا تھا، بڑا اچھا بندہ. اچھا حضرت مجدد پاک سرکار اپنی نماز ادا فرما کے مسجد چو نکلے تو مسجد چو نکلن لگیاں انہوں نے سجا پیر باہر رکھ دی. تو رکھنا کیڑا سی؟
جدو یہ رکھ بیٹھے تے رون لگ تو آپ دے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم آپ دے صاحبزادے بھی نے، آپ دے خلیفہ بھی نے، مرید بھی نے، شاگرد بھی نے، عرض کہتے ہیں باپا حضور آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بیٹا میں ایک قدم خلاف سنت اٹھا بیٹھا ہوں۔ فرمایا بابا کی مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے آپ اندر جا کے پھر باہر رکھ لو۔ فرمایا بیٹا لوگ سانو ولی سمجھ دیں، لوگ سانو عالم سمجھ دیں، لوگ سمجھ دیں، یہ نہیں آکھیا کہ اسی ہیں حالانکہ ایسا تو ویکھو نا گلاں وچ ہی راز ہوندے نے۔ فقیر یہ نہیں آکھیا کہ میں ولی ہوں تو میں انہیں نہ کرنا چاہتا، فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی ولی ہوں، تو جو اسی ہی خلاف سنت چلیں گے تے دوریاں دا کی حال ہوئے گا؟ جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ سید شبیر شاہ جی ہوری فرماندے سن، میں جدو کسی واقعہ پامے میں پڑھیا بھی ہوئے، جدو کسی عالم دے بارے میں یاد ہوئے تو میں اس مرحوم عالم دا نام لینا تاکہ محفل وچ انہاں دا تذکرہ ہو جائے، اور وذکر فی الکتاب مریم دا فیض جاری ہو جائے اور ثواب مل جائے، اور وہ عالم دین قبر وچ ساڈے تے راضی ہون پہ مینوں اجے بھی سنی قوم یاد تے کرتی ہے۔ یہ بھی ایک یاد کرنا۔ آپ فرماندے سن کہ غوث پاک دیاں 2 شادیاں سن، تو وہ ایک بیوی دے گھر جان لگے تے ایک پیر اندر رکھیا تو پھر باہر رکھا، تھوڑی دیر بعد پھر گھر میں داخل ہوئے تو زوجہ محترمہ نے سوال کیتا کہ آپ پہلے آئے سوتے ایک قدم اندر رکھ کے پھر واپس چلے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جدو دوجی بیوی کو گیا سا نا تو میں سرما پایا سی، ہون جدو میں تیرے کو آیا تو میں سرما کوئی نہیں سی پایا، تو میں کہا بے انصافی نہ ہو جائے، وہ دے کول جو زینت کر کے گیا تو ایدے بھی زینت کر کے ہی جاواں۔ ساڈے اولیاء اللہ ایڈے تقوی والے سن، جنہ دے عرس ہوندے نے وہ اتنے تقوی والے سن، تو سانو بھی کچھ اس چیز دا خیال رکھنا چاہیے، علماء نو، طلباء نو اور عوام۔ تو اولیاء اللہ دی زندگی دا بیان لوگاں دے سامنے کرن دا اور کی مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے کہ انہاں دی تعلیمات، انہاں دی طرز زندگی نو اسی سمجھئے اور ان دیتے عمل کرن دی کوشش کریے۔ آپ نو سمجھ آئیے؟ اے جو سرکار سید عبدالقادر جیلانی نے انہاں دا سی ہر سال جامعہ نور وچ عرس کرنے ہیں، جڑے مسجد دے لوگ، انتظامیہ دے، بازار دے، شہر دے اور دیہات دے، گرد و نواح دے، ساڈے سنگت والے اے دے واسطے معاونت کر دین، اللہ انہوں نے دا اجر عطا فرمائے۔ میں بالکل اختصار نال 10 بجے انشاءاللہ سی تقریر ختم کر دینی، دعا کر دینی 10 بجے، اور پھر لنگر شریف ہونا ہے۔ پتہ نہیں ہوں تسی ساڈے نال اتفاق کرو یا نہ کرو، اسی لنگر پہلے کر دے تھا، اس باری اسی لنگر ذرا بعد اچ کیتا ہے، کچھ حکمتاں دیتا جی ظاہر ہے، پھر حکیم دا فعل حکمت تو خالی تے نہیں ہو سکتا جی، کوئی یہ دے وچ حکمت آئی جس تو اسی جناب اس حکمت دے تقاضیاں دے تحت آکھیا بھی ذرا پہلے روحانی لنگر لے لین مڑ جسمانی لنگر لے لین، نڑے سن پتہ لگ گئے جی لانگری ذرا سائڈ تے ہو جان تے پیار والے ذرا ایک پاسے ہو جان، سن پتہ تے لگے۔ اللہ انہوں برکت دے جی۔ تو ماشاءاللہ جنہ دوستاں نے حضور غوث پاک سرکار دے عرس وچ شرکت کیتی ہے اور تشریف لائے نے، اللہ انہوں نے اجر دے اور برکت دے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، عرض کر رہا سا کہ سید عبدالقادر جیلانی صاحب عرس شخصیت، آپ اللہ دے ولی نے، اور صرف ولی نہیں بلکہ سلطان الاولیاء نے،
جنہ دی شان ہے کہ انہاں دا قدم ہر ولی دی گردن تے ایسا ہے کہ آپ دا قدم شریف ہر ولی دی گردن تے ہے. ولی دا قدم گردن تے ہوئے، ولی دا دست شفقت سر تے ہوئے، انہاں دا تھاپڑا لگ جائے، پھر تانوں اس گل دا لطف آئے گا. حضرت مریم اللہ دی ولیہ نے انہاں دا تذکرہ کر رہے ہیں. انہاں جدو حضرت عیسیٰ دی ولادت قریب سی تو کھجور دے ایک تنے نال انہاں نے پشت لگائی، تکیہ لگایا، ڈھون لائی، بیٹھے. تو وہ تنا جڑا ہے نا کھجور دا وہ سکا ہویا سی، اسی پنجابی سدنیا ٹونڈ سی، وہ دے تو پتر جڑے سن اور بالکل وہ خشک ہو گیا سی، مردہ ہو گیا سی. وہ تنا کھجور دا مردہ ہو گیا سی، انہوں اسی ڈیڈ سدنیا پنجابی زبان سدنیا مر گیا سی، خشک ہو گیا، وہ دے اگن دا امکان نہیں سی. آپ دے ذہن وچ خیال آیا کہ میرے کول دائی کوئی نہیں کہ میرے بیٹے دا میلاد ہونے والا ہے. تو اللہ فرمایا کہ مریم القاء فرمایا مریم تسی اس کھجور دے تنے نال ڈھون لا لو. اے دے چوں تانوں ویسا ہی انس محسوس ہوے گا جیسا عورت نو عورت کولوں محسوس ہوندا ہے. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ملفوظات دے اندر فرما دے اور شیخ محی الدین ابن العربی فرما دے فتوحات مکیہ میں، اور صاحب تفسیر در منصور علامہ سیوطی فرما دے کہ جڑی کھجورے نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے کہ جڑی کھجورے یہ حضرت آدم دے وجود چو کچھ مٹی لے کے اللہ نے او دا کھجور دا درخت بنایا سی. تو اے انسان دی پھوپھی لگ دی ہے. آپ نے سمجھ آگئی؟ تو ادھے چو توانو انس محسوس ہوئے گا او دی وجہ ایسے. تو سکی کھجور سے جدو آپ نے ڈھون لائی تو آپ دی پشت دی برکت نال اتنا سر سبز و شاداب ہو گیا. او دے اتے کھجوران لگ گئیاں، پک گئیاں اور تیار ہو گئیاں. اور یہ پروسس لمبا ہے، دیتے مہینیاں وقت لگتا ہے، لیکن جدو اللہ دے ولی نے پشت لگائی تو انہاں دی کرامت نال اس ویلے کھجور تے پھل بھی لگ گیا اور پھل پک بھی گیا. اس واسطے لوگ اللہ والیاں نو کہندے نے کہ ساڈے گھر تشریف لے آؤ، ایک منٹ بہ جاؤ، کیونکہ جتھے اللہ والے بہ جان اللہ انہاں تھاواں نو بابرکت فرما دیندا ہے. بھائی آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیز من اللہ دا قرآن پڑھئے، اللہ فرماندے نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں نے. کیوں نشانیاں؟ کیونکہ اتھے حضرت سیدہ حاجرہ اللہ دی ولیہ دے قدم لگے آئے. سو جہاں اللہ والیاں دے قدم لگ جان وہ تھاواں با برکت ہو جان دیا. آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیزان دی وقار اللہ دی ولیہ دی پشت لگی، کھجور دے تنے تے ہریالی آ گئی. اللہ فرمایا اے میری مریم حزی الیکی بجزع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. اے علماء جان دے نے کہ جڑا حزی الیکی بجزع النخلۃ
جڑا اسی پنجابی وچ ایک لفظ بولنے آ جونا، اے ان اردو ہی سدن ہلانا. کھجور پکی ہوئے، امب پکا ہوئے، جامنو تو دی ٹہنی نے ہلائیے نا تے پھر پھل تھلے ڈگدا ہے. لیکن جانو جدو وہ تھلے ڈگدا ہے نا ادو وہ ٹوٹ جاندا ہے، تے جدو وہ ٹوٹ جائے وہ دی کوالٹی نہیں رہندی. وہ دی پھر کوالٹی وہ نہیں رہندی کیونکہ اتو تھلے ڈگا، زمین سخت آئی، وہ ڈگا تے ٹوٹ گیا، ڈیمیج ہو گیا. تے ہن وہ دی کوالٹی اے گریڈ وچ نہیں رہی. لیکن اللہ فرمایا جدو تسی جونا مارو گے نا تو ساقط علیک رطبن جنیا، جڑیاں کھجوراں تواڈے جونے نال ڈگن گیاں میں انہاں کھجوراں بھی ٹوٹن نہیں دیاں گا. ہائے جنیہ دا معنی مفسرین نے لکھیا ہے کہ اس کھجور نو ٹوٹن نہیں دیاں گا کیونکہ انہوں ولیاں دا جونا لگ گیا. حضرات دی وقار دسنا اے چاہنا اے جدو موٹے تے ہاتھ رکھ کے فقیر پیچھو ہے تھاپڑا مار دے نا، اے تھوڑا جہا بندے نو ہلا چھڑ دے نے. اے دا مطلب ہوتا ہے جا ہن تے کوئی نہیں توڑ سکتا، فقیراں نال جوڑ ہو گیا توڑ کوئی نہیں سکتا. اللہ فقیراں نال جوڑ دا مطلب ہے ہن توڑ نہیں سکتا. بندیاں نال جوڑ دا تے توڑ دا ساڈا تعلق ہی نہیں. بندیاں شدیاں کی جوڑنا ہے تے کی توڑنا ہے. یہ تے نکیاں نکیاں چیزاں نے، انہاں نال ساڈا مقابلہ نہیں. ساڈا مقابلہ اس رب دے دشمن نال ہے جنوں ابلیس سدے. ساری دنیا دے لوگاں توڑدا رہے تے جوڑدا رہے، ایدو توڑے تے ایدے لائے، ایدو توڑے تے ایدے لائے. لیکن جڑا کسے ولی دے دامن نال وابستہ ہو جائے وہ نمائی دا لال توڑ سکدا ہی کوئی نہیں. کوئی سمجھ آئی؟ اکا دکا مثالاں تے پھر مدینے چ بھی لب جاندیاں نے. مرتد دوسرے بھی آئے جڑے اتو حضور دا کلمہ پڑھیا تے مڑ مرتد ہو گئے تو اللہ فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ. تو ایسی مثال اے القلیل کالمعدوم نے. اصل حقیقت یہ ہے جو فقیر دے دامن نال وابستہ ہوئے صحیح ایک باری خالق کائنات دی حفاظت فرما دے. اور وہ دی حد کیا ہے؟ سید عبدالقادر جیلانی سرکار کو بندے آئے، انہوں نے عرض کی تھی سرکار قبرستان ہے جناب ہو رہا ہے، دعا فرماؤ. دعا فرما دے بندہ مرید ہے ساڈا. نہیں جی اسی نہیں جان دے. میں تو جمعہ پڑھتا تھی آندا تھی مدرسے چ انہاں بندیاں کہ جی سان نہیں پتا. سرکار مڑ بھی ہاتھ اٹھا لے. یہ ساریاں گلاں یہ صرف اس واسطے دسیاں کہ اگر صرف جمعہ میں پڑھ گیا ہے یا مرید ہو گیا ہے نہیں بھی ملیا تو آج میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا عذاب دور ہو جائے گا. توجہ ہے کہ نا؟ یہ ہے سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. سو عزیزو یہ جڑا درویش بندے دے نال وابستہ ہوندے نا اور درویش جنوں تھاپڑا مار چھڑ دے یہ بھی اللہ دے فضل نال خالی نہیں ہوندا. اللہ دے کرم منگیا کرو اور رب دے فضل منگیا کرو اور درویشاں نال وابستگی منگیا کرو. میں تے عالم نہیں واعظ جا آدمی ہاں لیکن میں یہ سمجھنا کہ امام غزالی عالم آئے. اب خود فرماندے امام غزالی فرماندے کہ میں فلسفے والوں دی محفل وچ بھی بیٹھا، میرے قلب نو قرار نہیں آیا. میں حکیماں کول بیٹھا، میرے قلب نو قرار نہیں آیا. میں ظاہری علوم والیاں کول بیٹھا، میرے قلب نو قرار نہیں آیا. میرے دل نو قرار ادو آیا ہے جدو میں صوفیاء کول بیٹھا، میں اللہ والیاں کول بیٹھا. اللہ والیاں کول آ کے بندے دی طبیعت نو قرار نصیب ہوتا ہے، چین نصیب ہوتا ہے. اور میں اکثر یہ گل کرتا ہوں اپنے واز دے دوران کہ اگر کسی فقیر کول بیٹھیا تیرے دل نو سکون محسوس ہوئے تے یہ ٹیسٹ ہے، سمجھیا کر میں کسی درویش دی صحبت وچ بیٹھا، میرے دل نو قرار آیا ہے.
سمجھ آئی بات؟ اگر کسی درویش کو بیٹھیاں تیری طبیعت نو سکون محسوس ہوئے تو پھر تو مطمئن ہو جانا ہے اے جڑا من سکون آیا ہے نا، سکون آیا ہے، اللہ اکبر۔ اور اے ایک اور گل کر دیا، بات بندیاں دن جی فقیراں دے کول بیٹھیاں تے سکون آندا ہے، پر جدوں اٹھ کے باہر جائیدا ایسے مڑ اونجدے ہو جاندے ہاں، یہ دے وچ بھی کوئی فرق نہیں۔ ایسا ہونا ممکن ہے، یہ گل صحابہ بھی حضور اگے کیتی سی کہ تواڈے کول بیٹھے ہیں ساڈے دلاں دی کیفیت ہور ہوندی ہے، جدوں اٹھ جاندے ہیں ادوں دلاں دی کیفیت ہور ہوندی ہے، لیکن انہاں دا درجہ ہور سی، ساڈا درجہ ہور ہے۔ لیکن اس دے باوجود یہ فرق ہے۔ ہن پایا ولی کول بیٹھے ہیں تے بازار وچ بیٹھے ہیں، فرق تے ہے نا، اکو جہا کیویں ہو جانا ہے؟ دیکھو نا، اللہ ہر تھاں تے ہے کہ اللہ ہر تھاں تے جے تے گھر نماز پڑھو تے تاں بھی منہ کعبے والے تے پڑھی بھی اللہ دی ہے، لیکن ثواب ایک دا ہے۔ تے جے جماعت نال آ کے مسجد وچ پڑھو تے تو ایتھے بھی اللہ تے ہوئی جگہ بدلی نا۔ لیکن اگر تسی ایتھوں ٹر جاؤ تے تسی حضور دی مسجد وچ پڑھو تو نماز اللہ دی پڑھی ہے، منہ کعبے والی کیتا ہے، ثواب 50,000 دا ہو گیا۔ اگر تسی کعبے ٹر جاؤ تو اللہ اتھے بھی ہے، نماز رب دی پڑھیے، منہ کعبے والی کیتا ہے، لیکن ثواب لاکھ دا ہے۔ تو عبادت ہر تھاں تے اللہ دی ہے، لیکن جدوں تھاں بدل دی گئی ہے مقام بدل دا گیا ہے۔ آپ نو سمجھ آ گیا ہے؟ تو یہ ساریاں تھاواں نے، جگہ یہ زمین دے ٹکڑے نے جنہ دی یہ خاصیت ہے۔ باجی اینی رمز ہے، عبادت تے رب دی کرنی ہوندی ہے، اللہ اللہ تے رب دے نام نہیں لینا ہے نا، عبادت تے ہو دی ہے۔ پر جدو کسی رب والے کول بہ کے کریے نا، اللہ والے کول بہ کے کریے، او دا دسیا کریے، او دے کول بہ کے کریے، تے پھر بھائی او دا رتبہ اور ہو جاتا ہے۔ اے بات سمجھانی مقصود سی، جنہ سرکاراں دا عرس ہے حضور غوث پاک، میں اپنی گفتگو سمیٹ دیا ہویا انہاں دا آخری پیغام تو دے رہا۔ سرکار غوث پاک فرماندے سارے منن والے اے یاد رکھ لین، نجات اس بندے نصیب ہوئے گی جیڑا اہل سنت و جماعت دے طریقے تے ہوئے گا۔ آپ نو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اے لنگر اے لے کے جایا ہے، یہ لنگر غوث پاک دا اے لے کے جانا فرماندے کہ نجات اس بندے نہ حاصل ہے جیڑا بندہ اہل سنت دے طریقے تے ہوئے گا۔ حضور غوث پاک سرکار بھی سنی سن، اسی کڈے کرما والے ہاں، ساڈے وچ حضور غوث پاک سرکار موجود نے۔ اسی کڈے کرما والے ہاں جنہاں وچ داتا صاحب موجود نے۔ اسی کڈے کرما والے ہاں جنہاں وچ سید مہر علی موجود نے، جنہ وچ مجدد پاک موجود نے، جنہ وچ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی موجود نے۔ اسی شکر ادا کرنے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے اینا نال رکھے جو میں روز بیلیاں نہ سنے دا رہنا بھئی آپ فکر نہ کریا کرو، شک نہ کریا جی اس گل پتہ نہیں وہی نہ سچے کوئی اور ہونا، اے سوچنا بھی گناہ ہے۔ عقیدے وچ شک تے بھائی جی آنا ہی نہیں چاہیے۔ ایمان نہ ہی یقین دے، ایمان نہ ہی یقین دے، اور یہ یقین کامل اپنے دل وچ رکھنا۔ عرس والے سنگی جنہ دا سنگیو عرس جنہ دا ہے حضور غوث پاک سرکار غوث الجن والانس، میں انہاں تو قربان ہو جاؤں۔ آپ اس مقام اور مرتبے تے نے، میں زہر ویلے بھی بیان کرن دی کوشش کر رہا تھا کہ آپ منبر تے بہ کے اعلان فرمایا تحدیث نعمت دے طور پہ کہ ہر ولی دی گردن تے عبدالقادر جیلانی دا قدم شریف ہے۔ صبحی انہاں دے نال رویا کرو، انہاں دے نال رہن نال برکت ہوندی۔ حضور میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ
رب دے بڑے پیارے درویش نے داتا صاحب سلام کر کے نکلے جان اگو سکھ لگے جان سکھاں دا ایک لڑکا سی جی وہ ہے سی بڑا سونا اللہ والے دی نظر پئی تھی اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر دینے یا اللہ ان ویٹا سونا بنائی تو انہیں دوزخ جائے بس یہ گل ہی کیتی ہے کوئی نہیں اور گل بھی کی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تو انہیں دوزخ جائے ہوئے ہوئے اللہ والیاں دے اگے علامہ صاحب حدیث بیان کر رہے تھا نا اللہ پاک انہاں دی زبان وچ تاثیر رکھ دے لے بول دین تے ہو جاندا ہے اینج اتا منہ کر کے گل کیتی ہے نظر ہیٹھاں کیتی تے وہ لڑکا اگے کھلوتا سی سرکار مینوں کلمہ پڑھاؤ عزیزہ یہ انہاں دی نظر وچ کمال ہوندا ہے یہ جنوں پسند کر لین اللہ او دے بیڑے پار فرما چھڑدا ہے عزیزاں دی وقار اپنے بچیاں نو اپنے پیاریاں نو سمجھا رہا ہاں سبق پڑھا رہا ہاں بیٹا وقت بڑا عجیب آ گیا ہے اس زمانے اور اس دور دے اندر فقط اہل سنت دے نال رہنا بھی کمال بن گیا ہے اگر فتنے زیادہ ہو گئے تو اس دور ایک سنی ہونا بھی کمال بن گیا ہے ولی غوث کتبے تے پھر اگا اونچے درجے نا ہن اے درجہ بھی بڑا درجہ ہے بندہ اس ویلے بھی صحیح سنی ہوئے یہ بھی بڑا بڑا درجہ ہے اس ویلے بڑا بہت بڑا مرتبہ ہے کہ بندہ پکا سنی ہے اجے بھی ہو میرے عزیزوں میرے دوستو ہاں میں یہ گل تو ضرور آنا کہ مولوی ضدی ہوندے نے سارے نہیں کچھ انہاں کول اسی سنیت دا سرٹیفکیٹ نہیں لینا اسی اعلیٰ حضرت لے لانگے آپ نے سمجھ آئیے کہ نہیں یہ بڑے بادشاہ ہوندے میں کئی باری بشیر اکبر سنتے رہتے میں کئی باری گل کرنا بھائی اسی دعا کرن جائیے نا کسی ولی دی مزار تے تو آندے نے بھائی کی ہو گیا جے پڑھے لکھے ہو اللہ کو منگیا کرو اسی آنے مولوی نے بندے صحیح نہیں گل ٹھیک آندے نے اللہ کو منگیا کرو وہ سمجھتے ہیں باسی خبرانے ہیں رب مننے ہیں بچارے پھر بچارے ہی آکھاں گا انہوں نے بھی کوئی نہیں خبر پائے مندے کی تو لڑے ساڑھے نڑ بیٹھے وہ اللہ کو منگیا کرو اگر اسی دادا صاحب جائیے تو اللہ کو منگیا کرو اور کسی جگہ اللہ کو منگیا کرو تو جی رب تو کدے اکٹھ ہو جائے جنازے تھے تو اسی جنازہ پڑھ کے دعا منگن لگی تو آن دینا جی ہون نہیں جی اللہ کو منگیا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کہا جی ہون تے اللہ کو منگیا جی پھر منگن لگ پہ میں کہ یار میں نو تیری سمجھ نہیں آئی جی اسی مزارات تے جائیے تے تو آنے اللہ کو منگیا کرو ہون تے اللہ کو پہ منگنے ہون کی ہوئے ہی وہ نہیں کہ جی ہون نہیں جی منگیا میں کہ پاجی تسی نماز پڑھ کے کدے کو منگ دے ہو اس لئے پڑھ دے ہو رب جعلنی مقیم الصلاۃ کہ اللہ کو منگنے میں کہ پھر پیچھے کیوں منگ دے کہ پیچھے منگنا میں رب کو ہی منگیا ہے کہ میں کہتے آساں کیڑا کسی اور کو منگیا ہے اسی رب کو ہی منگیا یہ دا مطلب ہے بس صرف جھگڑا سنیا نال روڑا دعا دا نہیں کہ دعا تے رب کو ہی منگی دی ہر ویلے جس ویلے مرضی منگو رب کو منگی لیکن وہ لڑ جدوں ذہن بنا لے لڑنا ہے کوئی ایسا لمحہ بھی ہے جدو اللہ تعالیٰ دا دروازہ بند ہو جائے وہ نہ منگیا ہے جنی دیر تک قیامت صبح نہ آ جائے وقت قیامت نہ آ جائے اونی دیر تھی کہ وہ دروازہ اللہ نہیں بند کیتا منگن والا بھی تسی کیوں آندے ہو نہ منگیا کرو اپنے رب کو جس ویلے دل کرے منگو جنازے تو پہنا بھی منگ لو جنازے تو بعد بھی منگ لو جنازے وچ بھی منگ لو بھائی جی پابندی ساڈا ایمان اور عقیدہ کیا ہے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا
ساتھیو غوث پاک دا لنگر ہے، آرام سکون نال بہ کے کھاویا جے، اور فقیر دی یہ بات ذہن وچ رکھیا جے کہ اللہ والیاں دا ساتھ نہ چھڑیا، اللہ دے ولیاں دی صحبت اور انہاں دی سنگت وچ اپنا وقت گزاریا کرو، رب ذوالجلال تواڈے تے بھی راضی ہوئے اور بندہ فقیر تے بھی راضی ہوئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سارے بھائی دعا پڑھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم اپنے محبوب پاک سرکار دا صدقہ اس محفل شامل سب بھائیاں دی حاضری قبول فرما۔ این بانچہ کہہ رہا ہے کیوں اکھی اگے پائی رکھ لو، ایک تے تسی سن لے دے گئے۔ میرے مالک و مولا اپنے شکر ہے، میرے مالک و مولا اپنے محبوب دا صدقہ انہاں ساریاں بیلیاں دی حاضری قبول فرما۔ حضور غوث پاک سرکار دے عرس سے جاؤن والے سارے ساتھیاں نو برکت عطا فرما، ساری سنگت نو خیر عطا فرما۔ یا اللہ جڑے بچے پڑھ رہے نے انہاں دے علم وچ اضافہ کر، جو بے روزگار نے انہاں نو روزگار عطا کر، جو بھوکے نے انہاں نو رزق حلال عطا فرما، جو تنگ دست نے انہاں دی تنگ دستی دور کر۔ حضور غوث پاک سرکار دے عقائد دے مطابق اور نظریات کے مطابق سانو زندگی گزارنے والا سنی مسلمان بنا کے رکھ، صوفیاء نال محبت کرنے والا سنی بنا کے رکھ۔ یا مولا اپنے محبوب دے غلاماں بے ساڈی بھی تھاں رکھ دے۔ یا اللہ اٹھئے تے اولیاء اللہ دی صحبت اٹھئے۔ یا اللہ اللہ والیاں نال جو ساڈا تعلق ہے، اللہ والیاں نال جو ساڈا پیار ہے، اللہ والیاں نال جو ساڈا نظریہ رلیا ہے، میرے مالک اس نو قائم تے دائم رکھی۔ میرے مولا جنہ دوستاں نے حضور غوث پاک دے لنگرے جی حصہ لیا ہے، پکانے حصہ لیا ہے، کھانے حصہ لیا ہے، الہی انہاں ساریاں نو برکتاں دے۔ یا اللہ جڑے بیلی آئے نے انہاں ساریاں دیاں جھولیاں بھر دے، جو جو دعاواں لے کے آئے پوریاں کر دے۔ صلی اللہ تعالی۔ لبی سجنوں گل سنو، گل سنو، گل سنو۔